السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں اپنی جان لینے کا گناہ کتنا بڑا ہے؟ آج ہم بات کریں گے اس حدیث کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والوں کی سزا کو بہت سخت لفظوں میں بیان کیا ہے۔ دوستو، اسلام میں انسان کی زندگی کو بہت قیمتی اور پاک مانا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنی جانوں کو ہلاک مت کرو، بے شک اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ سورہ نساء آیت نمبر 429 میں ہے۔ اس آیت میں صاف حکم ہے کہ اپنی جان لینا حرام اور گناہ ہے۔ زندگی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اور انسان کو اس کا حق نہیں کہ وہ خود اسے ختم کرے۔ حدیث کا مضمون ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خود کو نیزہ یعنی کہ نوک دار چھری سے یا ایسی کوئی چیز سے جو دھاردار ہو اس سے مار کر اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، وہ جہنم میں بھی یہی کرتا رہے گا، اپنے آپ کو وہی ہتھیار سے مارتا رہے گا۔ جو خود کو گرا کر ہلاک کرتا ہے وہ جہنم میں بھی گرتا رہے گا، اور جو پھانسی لگا کر خود کو ہلاک کرتا ہے وہ جہنم میں بھی اپنا گلا گھونٹتا رہے گا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جو انسان خودکشی کرتا ہے اس کا یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ آخرت میں وہی طریقہ اس کے لیے عذاب کا سبب بنے گا۔ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ خودکشی کی سزا کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنا۔ انسان اپنی مرضی سے اپنی جان لینے کا حق نہیں رکھتا، یہ اللہ کی بنائی تقدیر کو ٹھکرانا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ قیامت کا عذاب۔ حدیث میں صاف ہے کہ جس طریقے سے انسان نے خودکشی کی ہوگی اسی طرح جہنم میں بھی اسے سزا ملے گی۔ اور تیسرا ہے ہمیشہ کا نقصان۔ خودکشی کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ دکھ سے چھٹکارا پا گیا، لیکن حدیث بتاتی ہے کہ یہ ہمیشہ کی تکلیف کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو آپ ہی سوچئے، دنیا کی تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنا بہتر ہے یا زندگی بھر ہمیشہ مرنے کے بعد قیامت تک اس تکلیف میں گرفتار رہنا چاہتے ہو؟ قرآن شریف کی کئی آیتیں انسان کی جان کو بچانے پر زور دیتی ہے۔ جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، اور یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 532 میں ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ آپ کی جان لینا بھی اسی طرح کا گناہ ہے جیسے کسی اور کو مارنا۔ آج کے دور میں خودکشی کے کئی وجہ ہو سکتے ہیں: پیسوں کی تنگی، غریبی، بے روزگاری اور قرض، رشتوں کا ٹوٹنا، شادی بیاہ کی سمسیائیں اور پریوار میں انبن، اور مانسک بیماریاں جیسے کہ ڈپریشن، سماج کا دباؤ جیسے کہ عزت بچانے کا ڈر، ناکامی کا احساس، یہ سب ہوتا ہے۔ پر دوستو، ان سب کا حل ہے۔ اسلام ان سب کا حل پیش کرتا ہے: صبر، تقبل، اللہ پر بھروسہ، نماز، دعا اور سماجک سہارا کہ جیسے ہم کسی سے بات کر سکتے ہیں، کسی کو ہماری پریشانی بتا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان جب کسی تکلیف، درد یا پریشانیوں میں صبر کرتا ہے، اللہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی کہ تکلیف میں صبر کرنا انسان کے لیے آخرت کی کامیابی بنتی ہے۔ دوستو، کسی بھی مشکل کا حل خودکشی نہیں ہے۔ یہ چیز کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ شیطان ایسی چیزوں کے لیے ہمیں بہت زیادہ اکساتا ہے، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ خودکشی سے بچنے کے اسلامک طریقے یہ ہے کہ نماز اور دعا کرے، اللہ سے مدد مانگے، قرآن کی تلاوت کرے، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اہل ایمان سے صلاح لے، جیسے کہ علماء، دوست، پریوار سے کھل کر بات کرے، ایسے گھٹ گھٹ کر نہ رہے۔ اس کا علاج ہے مانسک پریشانیوں میں ڈاکٹر یا کاؤنسلر کی مدد لے۔ اسلام علاج کو حرام نہیں کرتا، اور یہ سماج کی بھی ذمہ داری ہے کہ سماج کو چاہیے کہ پریشان لوگوں کو تنہا نہ چھوڑے، آرتھک اور جذباتی مدد کرے، مسجدوں اور اسلامی مرکزوں میں کاؤنسلنگ کا انتظام کرے تاکہ لوگ اپنی پریشانیاں آ کر کھل کر بتا سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ چاہے انسان کتنا بھی پریشان ہو، اللہ کی رحمت سے امید رکھے۔
پر انسان میں آج کل بے صبری کا ماحول بہت ہے، اسی لیے ہمیں صبر بھی کرنا ضروری ہے۔ خودکشی کرنے والا اپنے گناہوں سے بھاگ نہیں سکتا۔ زندگی کی ہر مشکل ایک امتحان ہے، صبر کا پھل ہمیشہ بھلائی ہے۔ اور دوستو، آپ امتحان سے ہی بھاگو گے تو کیسے کامیاب ہو پاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں آزمائش کے لیے ہی بھیجا ہے، امتحان کے لیے ہی بھیجا ہے۔ مشکلوں سے بھاگا نہیں کرتے، اس کا حل ڈھونڈا کرتے ہیں۔ خودکشی اسلام میں بڑا گناہ ہے، یہ انسان کو جہنم کی اور لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صبر اور دعا کا راستہ دیا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ تکلیف میں صبر کرے، اللہ سے مدد مانگے اور کبھی اپنی جان لینے کا خیال بھی نہ لائے دل میں۔ دوستو، اگر آپ یا آپ کا کوئی قریبی ڈپریشن یا خودکشی کے خیال سے گزر رہا ہے تو ترنت اس کی مدد کرے، اپنے بھروسے مند لوگوں سے بات کرے، ڈاکٹر یا کاؤنسلر سے ملے، نماز، دعا اور قرآن کے ذریعے دل کو سکون دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے محفوظ رکھے اور ہر پریشان انسان کو صبر اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔